نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقروض کی دعا، جس کے اوپر قرض چڑھ جائے، قرض جیسی مصیبت میں وہ گرفتار ہو جائے۔ محترم ناظرین، قرض جو ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ ضلالت ہے، بندہ ذلیل ہو جاتا ہے جب مقروض ہو جاتا ہے، اس کی عزت جو ہے محفوظ نہیں رہتی۔ کہ اگر کہیں بیٹھا ہوا ہے چار لوگوں میں تو جس سے قرض لیا وہ آ کے اگر مطالبہ کرے قرض واپسی کا، تو پھر ایسے میں اتنے لوگوں میں بیٹھے ہوئے بندے کی عزت چلی جاتی ہے، بندے کا جو ہے وہ عزت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ اور اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے قرض لینے سے، کسی سے بھی قرض لینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ کسی ٹائم بھی کوئی مطالبہ کر سکتا ہے نا قرض واپسی کا، تو پھر بندے کے لیے ندامت اور شرمندگی بنتی ہے کہ واپس تو ہو نہیں سکتا اس وقت۔ اگر چار لوگوں میں بیٹھے جو ہے وہ قرض کا مطالبہ واپسی کا کرے تو پھر آپ کہاں سے دیں گے؟ اس لیے حتی الامکان کوشش کریں کہ جو ہے قرض سے بچا جائے۔ اور جب آپ کسی سے قرض لے بھی لیں تو پھر جو اس سے وعدہ کیا ہے اس وعدے پہ اس کو لازم واپس کریں۔ مگر مثلاً آپ کسی سے کہتے ہیں جی مجھے 50,000 روپیہ دیں جی، میں آپ کو 1 مہینے میں واپس کر دیتا ہوں۔ آپ اس کو 20 دن میں واپس کر دیتے ہیں تو لیکن آپ اس کو مہینے کا اس سے ٹائم لے لیں تاکہ آپ 20 دن کے بعد ان کو جا کے دے دیں، یعنی 10 دن پہلے ان کو واپس دے دیں۔ آپ پر بہت خوش ہوگا، جس سے آپ نے قرض لیا ہوگا وہ آپ پر بہت خوش ہوگا کہ بندے نے ٹائم سے پہلے جو ہے وہ واپس کر دیا، جو اس کا وعدہ تھا اس سے وعدے سے پہلے ہی واپس کر دیا۔ وہ آپ کا جو ہے وہ اس کے سامنے اور بھی عزت بڑھے گی
اور پھر کبھی آپ کو خدا نخواستہ پھر ضرورت پڑے تو اگر آپ اس کے پاس جائیں، اس سے جو ہے مطالبہ کریں قرض لینے کا، تو پھر جو ہے وہ آپ کو دے دے۔ اور یاد رکھیں قرض کے اوپر کسی طرح کی سود کا لین دین جو ہے وہ حرام ہے۔ جس نے سودی لین دین کیا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھلی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ قرض ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر میں نے آپ سے سمجھے 50,000 روپیہ لیا تو مہینے بعد جو ہے وہ ہو ویسا ہی 50,000 میں آپ کو واپس کر دوں آپ کے شکریہ کے ساتھ کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، اللہ آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے۔ ایسے شکریہ کے ساتھ اس بندے کو واپس کر دیں، اور جہاں تک ہو سکے بچیں قرض لینے سے۔ اور خدا نخواستہ اگر قرض میں آپ پھنس بھی گئے تو قرض سے نکلنے کے لیے یہ بہت مفید دعا ہے، بہت ہی اچھی دعا ہے۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تو میری کفایت فرما حلال کے ساتھ اپنے حرام سے اور اپنے فضل سے دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ فضیلت جو ہے اس دعا کو پڑھنے سے پہاڑ کے برابر قرض بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ادا کر دے گا۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے پاس ایک غلام آیا اور عرض کیا کہ امیر المومنین میں اپنی مکاتبت سے عاجز ہوں، آپ میری مدد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دینے کے بعد فرمایا کہ اگر تم پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ادا کر دے گا۔ تو آپ نے یہ دعا سکھائی، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ ایک دوسری دعا ہے، آپ نے یہ دعا بھی، اور ایک دوسری دعا ہے، اور مقروض کی دعا جو ہے وہ یہ ہے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور ہمارے کریم رب کا یہ بہت محبوب پسندیدہ عمل ہے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں۔ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے، آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے یہ جو ہے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ وہ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اور اس لیے محترم ناظرین، یہ اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے مہینے کی ایک ترتیب بنا لیں، مہینے کی اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، تو اس طرح آپ کو آسانی ہوگی۔
نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے اور ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، یہ آپ اس پہ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ادائیگی قرض کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ادائیگی قرض کی دعا ایک بار پھر سن لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ، میں تجھ سے فکر و غم، عاجزی و سستی، بخل و بزدلی، قرض کے چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبے سے پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے غلبے سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو محترم ناظرین، ہمیشہ قرض سے بچیں، اور اگر ضرورت پڑ بھی جائے اٹھانے کی تو پھر اس کو جلدی جو ہے واپس کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی طرح سے نہ بھی ہو سکے تو اللہ سے دعا کریں۔ یہ دعائیں جو ہیں بتائی ہیں میں نے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں۔ میں ان کی پک وغیرہ بھی لگا دوں گا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اور محترم ناظرین، ابھی رمضان کا بہت ہی مبارک مہینہ جا رہا ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اس کے روزے فرض ہیں، ایک روزہ بھی جو ہے اس کو بلا وجہ جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی کے جو ہے اس کو نہ چھوڑیں۔ اگر ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیا، یقین کریں ساری زندگی اگر روزے میں گزار دی تو پھر بھی اس کا نقصان جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا، اور بہت بڑی سزا ہے اس کا روزہ چھوڑنے پر۔ اور روزہ رکھیں، روزہ تو انجوائے کرنے کا نام ہے۔ اتنا بندہ یقین کریں ہلکا محسوس کرتا ہے، اتنا اپنے رب کے نزدیک ہوتا ہے۔ افطاری کا وقت پھر خوب دعائیں کریں، افطاری کا وقت دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ اپنے لیے دعائیں کریں، میرے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اور جو ہے اپنے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور جو ہے ہمارے آقا، آپ کے آقا، ان کی پوری امت جو ہے دنیا سے جو چلے گئے ہیں، جو دنیا سے دو دنیا پہ موجود ہیں، ان سب کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے کریم رب، اس رمضان کی برکت سے ہماری اور ہمارے والدین کی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت، کلمہ پڑھنے والے جو دنیا سے چلے گئے، جو دنیا میں موجود ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ اے ہمارے کریم رب، تو ہم پر رحم فرما۔ اس مہینے کی فضیلت کی وجہ سے ہمارے اوپر رحم فرما، ہماری مغفرت کر دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولاد کے جو ہے اچھے محترم ناظرین ان کو صالحین میں شامل کر ان کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور محترم ناظرین، رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، ہمارے آقا، آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اور یہ 3 عشروں کی دعائیں ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، اس میں یہ دعا پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیں۔ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے نجات کا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو
فاعف عنی۔ زیادہ سے زیادہ محترم ناظرین دعائیں کریں، میرے لیے بھی دعا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔